ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی ہاں، وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت بزم شام سے سجی ہوئی ہے، اور آج اس وقت وہ گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا ہم سب کو بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ نہ جانے یہ جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں، بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، یہ تو چلے علماء سے پھر میں پوچھوں گا کہ یہ جملہ کہا جاتا ہے بے صبری سے انتظار ہے، کیونکہ صبر تو مومن کے لیے ایک بڑا زبردست ایک انعام بھی ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے تلقین بھی ہے، مگر یہ کن معنوں میں یہ ان سے پوچھیں گے۔ بہرحال میں نے تو جملہ یہ کہہ دیا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے معزز مستند معتبر علماء کرام جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کا مختصر سا انٹروڈکشن کروا دوں، اس کے بعد ٹاپک کی طرف جائیں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے اور اس پر ہم کیا کیا سوالات علماء سے کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے الحمدللہ دربار شاہ ابو المعالی کے زیب سجادہ حضرت علامہ مولانا علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ آپ جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور بڑی ہی پیاری شخصیت جو کافی عرصہ دراز سے دین متین کی خدمت کر رہی ہیں، اور اپنے مواعظ حسنہ کے ذریعے سے الحمدللہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور یقیناً ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے کہ جو الحمدللہ آپ کو سنتا ہے اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے الحمدللہ اصلاح کرتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب جو کہ شہر سمندری سے آپ تشریف لائے ہیں، اور صوبہ پنجاب سے ماشاءاللہ پنجاب کی بہار لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں احباب پر اپنی خاص رحمتوں کو نزول فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے دو بڑے ہی پیارے ثناخواں حافظ محمد احسن قادری اور سید حسان اللہ حسینی۔ کافی دنوں سے ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، آج آ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی کمال پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو سنا بھی جاتا ہے الحمدللہ۔ بچوں میں تو بہت زیادہ مقبول ہیں، نوجوانوں میں بہت سنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی فضل فرمائے۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حیا۔ آج ہم مسلمان جس زوال کا شکار ہیں اور جس تباہی سے دوچار ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ہماری اس بربادی کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں ایک اہم وجہ ہم سے حیا کا رخصت ہو جانا بھی ہے۔ جی ہاں، بے حیائی بھی ان عوامل میں شامل ہے جن کی وجہ سے قومیں برباد ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان دین نے جہاں ہر میدان میں ہمارے خلاف سازشیں کی ہیں، وہیں مختلف ذرائع سے ہمارے اندر بے حیائی کو پروان چڑھانے میں بھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جس میں بظاہر اسے کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ نیم برہنہ لباس پہننے کو اور لڑکے لڑکیوں کی دوستیوں کو، مادر پدر آزادی کو روشن خیالی اور جدت و ترقی کا نام دے کر مسلمانوں کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میڈیا میں جو تواتر سے بچوں اور بڑوں کو بے حیائی کا درس دے رہے ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ناظرین، قابل غور بات ہے کہ جو نئی نسل والدین کے پہلو میں بیٹھ کر فلموں ڈراموں کے گندے اور حیا سوز مناظر دیکھ کر پروان چڑھے گی، اس میں شرم و حیا کا جوہر کیسے پیدا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ نسل نو کی ایک بڑی تعداد شرم و حیا کے تصور سے بھی کوسوں دور نظر آتی ہے۔ اسی طرح اشتہارات اور مارننگ شوز وغیرہ کے ذریعے بھی معاشرے میں بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے؟ آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں؟ یہاں تو ہم گاڑی میں بیٹھ کر کسی روڈ سے جا رہے ہوں تو اتنا بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، جو چیز بیچی جا رہی، جو پروڈکٹ بیچی جا رہی ہے، اس کا تعلق کسی طور بھی خواتین سے نہیں ہے، پر اس میں بھی ایک لڑکی کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور یہی معاملہ ہمیں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے۔ یعنی کہ شرم و حیا کی چادر کو تار تار کرنے میں رہی صحیح کسر اب انٹرنیٹ نے بھی پوری کر دی ہے۔ اس کے فوائد اپنی جگہ، مگر جس تیزی کے ساتھ اس نے بے حیائی اور بے شرمی کو فروغ دیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ محترم ناظرین، مردوں کے اخلاق و عادات بگڑنے سے معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، اور جب عورتوں میں یہ بیماری پیدا ہو جائے نا، اور یہ بیماری پھیل جائے، تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرد ہو یا عورت، اسلام دونوں کو حیا اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اور حیا کو تمام اخلاقیات کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ مذہب اسلام میں حیا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔
جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اسلام کے دشمن مسلمانوں کی حیا پر وار کرتے نظر آتے ہیں. ناظرین یاد رکھیے صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو حقیقی حیا کو فروغ دیتا ہے اور صرف یہی ایک سچا اور قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے. اسی لیے شیطان کے پیروکار اور مذہب اسلام کے دشمن اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. آج اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ حیا کے پاکیزہ اسلامی تصور کو اجاگر کیا جائے اور بے حیائی کی بربادیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اسی سلسلے میں آج ہم علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا سے متعلق جو ارشادات ہیں وہ آپ بیان فرمائیے گا. اور حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہے. تو حضرت یہ ارشاد ہوا یعنی اتنا اہم معاملہ ہے تو میں چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے جو اس کی اہمیت ہے اسی کے مطابق ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین. آپ کو بہت شکریہ. اسلام دستور الہی و قانون قدرت ہے. اللہ رب العالمین جل و علا نے ہمارے لیے اس دین کو دینی دنیاوی فلاح تہذیب و تمدن اخلاقیات کا مرکز بنایا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے دین حق اسلام میں اخلاقیات عقائد نظریات بیان فرمائے ہیں اس سے آراستہ ہوا جائے اور جو کچھ باری تعالیٰ جل و علا نے ہمارے کلمے کا تقاضا رکھا ہے اس کلمے کے تقاضے کو اپنے عمل میں ڈھالا جائے یعنی اس پر عمل کیا جائے. دین حق اسلام کے اخلاق میں سے ایک خلق جو ہے وہ حیا بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اس کی بہت زیادہ تعریف اور اس کے مفقود ہونے سے جو کچھ نقصانات ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اس کا اظہار میں آپ سے کرتا ہوں لیکن پہلے معلوم ہو جائے کہ حیا ہے کیا, کہتے کس کو ہے. ہمارے ائمہ کرام میں سے حضرت امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حیا سے مراد یہ ہے انسان کے اندر ایک ایسا ملکہ جو اچھے عمل کرنے پر اور برے اعمال سے بچنے پر انسان کو ابھارے, اس کو حیا کہتے ہیں. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہے. لیکن اس سے کہیں آگے کے لفظ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں اور قربان ان لفظوں پر جو آپ نے ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے جتنے انعام اس پر کیے ہیں ان کی طرف توجہ کرے. دیکھیں جب اس کو انعامات الہیہ جو اس کی ذات پر ہوئے ہیں وہ یاد آ جائیں تو اب اپنے عمل کی طرف دیکھے جو کچھ یہ کر رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے انعام اور اپنی بدعملی ان دونوں کو فکر میں لا کر درمیان میں جو کیفیت پیدا ہوگی اس کیفیت کو حیا کہیں گے. یہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو دیکھا, ایک انصاری کو, وہ دوسرے صحابی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا. بڑا ایک مختصر جملہ سرکار نے فرمایا دعہم, ان کو اس کے حال پر انہیں اس کے حال پر رہنے دو. فإن الحیاء من الایمان, اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا پس منظر ہمارے بزرگوں نے دو طرح سے بیان کیا. ایک طریقہ تو یہ ہے یعنی ایک بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل جو نصیحت کرنے والا شخص تھا جس کو نصیحت کی جا رہی تھی یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تربیت یافتہ تھے یہ بہت سارے معاملات میں حیا بہت زیادہ فرماتے تھے. یعنی جائز امور میں بھی بسا اوقات جو ہیں ان کے عمل میں لانے میں بھی یہ حیا اور شرم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سامنے رہتی تھی, پیش نظر رہتی تھی. تو دوسرے صحابی ان کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ جائز امور میں تمہیں حیا اور شرم کیوں مانے ہوتی ہے بھئی, اس میں تو تمہیں چاہیے جب شرع اجازت دیتی ہے تو پھر ایسی کیفیت کی بات کیوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ شرم اور حیا سے جب یہ چیزیں جو تم کرنا چاہتے ہو یہ عمل ضروری نہیں ہے, یہ حیا اس کے لیے ضروری نہیں, تو پھر تمہیں کیا ضرورت. یعنی وہ روک رہے تھے کہ اتنی شرم تمہیں نہیں کرنی چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور ان کے بارے میں فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے. اور دوسرا معنی اس کا ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دوسرے کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے, اچھائی کے بارے میں اس کو بتا رہے ہیں, تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ حیا کے بارے میں بہت زیادہ طویل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں, اتنا ہی کافی ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے.
یہ دونوں معنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے نقل کی ہے۔ اب آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقترن ہیں، ملے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ مختلف معنی اس کے۔ ایک معنی جو حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اس میں لطف بھی ہے، پیار والی بات ہے، اس لیے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، پھر دوسری تشریح بھی اس کی عرض کروں گا۔ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں در حقیقت بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نظام میں یعنی کائنات میں ایمان اور حیا دونوں کے القاء کرنے پر دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی۔ ایمان کی محبت القاء کرنی ہو تو وہ بھی ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، حیا کی محبت القاء کرنی ہو تو وہ بھی ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ اور پیار والی بات اور لطیف بات یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے رہتے مدینے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایمان بھی اور حیا بھی دونوں جو ملتے ہیں یہ مدینہ منورہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک سے یہ القاء ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا آپس میں تعلق ایسا ہے ان دونوں فرشتوں کا کہ ایمان کا فرشتہ حیا والے سے کہتا ہے کہ اگر تو مدینے میں رہے گا تو میں بھی تیرے ساتھ مدینے میں رہوں گا، اور حیا والا فرشتہ ایمان والے فرشتے سے کہتا ہے کہ جب تو مدینے میں رہے گا تو پھر میں بھی تیرے ساتھ مدینے میں رہوں گا، جب تو مدینے سے نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یعنی القاء کرنے کے معنی میں یہ آیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ لازم و ملزوم اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے دینی اعتبار سے دیکھا جائے رب نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے مالک نے حقیقت کے اعتبار سے حیا اور ایمان کو دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ صحیح۔ اس زمانے میں ہم دیکھ لیں کہ جہاں حیا کی کمی ہوگی وہاں ایمانیات میں بھی آپ کو کمزوری نظر آئے گی، اور جہاں حیا اچھی ہوگی زیادہ ہوگی وہاں ایمانیات میں بھی آپ کو پختگی نظر آئے گی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حقیقت کے لحاظ سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگرچہ ایمان اور حیا یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے دستور میں سے ہیں، لیکن قانون الہی ان کے بارے میں ایسا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا۔ اگر ایمان گیا تو حیا بھی نہیں رہے گی، اور اگر حیا جائے گی تو ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ساتھ مقترن ہیں۔ یہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جہاں حیا ہوگی تو وہاں سمجھ لینا چاہیے یہاں ایمان ہے، اور جہاں حیا نہ ہوگی وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان بھی کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کمال علامہ صاحب نے قبلہ شاہ جی نے بہت کمال گفتگو ابتدائی طور پر فرمائی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ بھائی حیا ہے کیا، اللہ اکبر، پھر اس کی اہمیت بھی آپ نے اجاگر فرمائی ہے۔ قبلہ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ حضور سب نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں حیا کے، اپنے اپنے معنی اور مفہوم کہتے ہیں نا کہ سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم نے ابھی علامہ صاحب سے سنا کہ حیا کیا ہے اور بیسیکلی حیا کہتے کسے ہیں، لیکن یہاں تو لوگوں نے اس کو بڑا خوبصورت سے نام دے دیے ہیں بے حیائی کو۔ کہیں جو ہے نا وہ فیشن شو چل رہے ہیں، کہیں مارکیٹنگ کے نام پر یہ معاملہ چل رہے ہیں، کہیں بیوٹی اور گلیمر کے حوالے سے یہ بے حیائی کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا حضرت کہ آج لوگوں کو ایک مرتبہ پھر یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یا اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کی روشنی میں حیا کیا ہے، تو ہم اپنے معیار کو ایک طرف کر کے جو دین نے ہمیں معیار دیا ہے نا اسی کے مطابق ہم حیا کو اپنائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ جناب محترم حافظ صاحب۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ نے صوفیاء کرام اولیاء کرام کے ارشادات کی روشنی میں حیا کے بارے میں ابھی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایسا عمل کہ بندہ کرے اور اس کے رد میں ملامت اور مخالفت کا خدشہ ہو، اس خدشے سے گھبراہٹ پیدا ہو، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اب یہ جو حیا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے حیا کرنا، معاشرے کے اندر حیا، ماں باپ سے حیا، بہن بھائیوں سے حیا، بہت اچھے، درجہ بدرجہ اس کی مختلف کیٹیگریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، ایک صاحب خدمت انور میں حاضر ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جب دور جاہلیت میں گناہ کرتا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ اللہ ابھی کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ، تو آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا تھا بھی اور دیکھتا ہے بھی۔ ایک چیخ ماری اسی خوف سے
حالانکہ وہ جاہلیت کا دور ہے، حالت کفر میں گناہ ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ حیا اور ایمان کتنے لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ اکبر، واہ ابھی کلمہ پڑھا تو ابھی خیال آ گیا کہ اللہ۔ اس دور میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو رب دیکھ رہا تھا، فرما دیکھ رہا، ایک چیخ ماری اور روح کا پنچھی جو تھا وہ بدن کے پنجرے سے پرواز کر گیا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ مفسرین کرام نے نقل کیا۔ نوجوان ہے، اپنے ہی رشتہ دار ایک عورت سے جو غیر محرم ہے اس کے لیے تنہائی میں اکٹھے ہوئے، قریب تھا کہ برائی کا ارتکاب کرتے۔ اس جوان کو یہی چیز کہ اگر میں نے یہ برائی کی تو اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا، یہ حیا ہے، یہ حیا ہے، یہ حیا ہے واہ واہ، کہ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا۔ کیا بات ہے۔ فوراً وہاں سے دوڑ لگائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تنہائی بھی میسر ہو، غیر عورت بھی موجود ہو اور بندہ برائی پر پورا طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن آپ نے دیکھا حیا اور ایمان کیسے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو وہاں سے دوڑ لگائی، راستے میں پھر اس خیال نے ستایا، اب برائی سے بچ تو گئے ہیں لیکن راستے میں پھر اس خوف نے ستایا کہ اگر آج یہ برائی ہو جاتی تو میں کون سا منہ لے کر اللہ کے دربار میں جاتا۔ اللہ اکبر۔ چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ آ گئے، لوگوں نے اٹھا کے گھر پہنچا دیا، گھر میں پھر ہوش آیا، اب پھر یہی خیال بار بار، یہ ہے ایمان، اللہ، بار بار اگر مجھ سے ہو جاتا۔ یہاں تو سب کچھ کر کے بھی احساس ندامت یہی نہیں سوچ ہے، رہا تھا حضور۔ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، کبھی اس کو کلچر کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی اس کو انجوائمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی اس کو آزاد خیالی، کبھی اس کو روشن خیالی، اور کبھی میرا جسم میری مرضی۔ اب اس نے وہ جو نوجوان ہے جب دوبارہ یہ خیال آیا تو پھر غش کھا کے زمین پہ گر پڑے، لیکن اب کی بار یہی ہوا کہ وہ جو روح کا پنچھی ہے نا وہ بدن کے پنجرے سے پرواز کر گیا۔ کفن دفن غسل سب معاملات ہوئے، یہ خبر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی، چونکہ یہ سٹی کا واقعہ نہیں، شہر انور کا اطراف کا تھا، تو امیر المومنین نے فرمایا چلو اس جوان کی قبر پہ جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے جنازہ پڑھا۔ اب یہاں سوال شاید ناظرین ہمارے دیکھیں کہ جب ایک دفعہ جنازہ ہو گیا تو قبر پہ جنازہ کیسے پڑھ دیا؟ جی، تو اس کے بارے میں ابھی سے عرض کر دوں کہ اگر ولی اقرب نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو دوسرا امام اور وہ لوگ جو پہلے جنازے میں شریک نہیں تھے دوسرا جنازہ ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے امیر المومنین ولی اقرب ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اس لیے امیر المومنین نے نہیں تھا پڑھا تو اس لیے وہ یہ جائز جنازہ قائم کر سکتے تھے اور کیا۔ اب اس کے بعد سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے جوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قیامت والے دن میرے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ دیکھیں وہی تعریف ہے، ڈر گیا کہ میرا یہ عمل، اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو بھی تو ڈر گیا، تو بھی تو گناہ سے بچ گیا، کیا میرے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تو قبر سے آواز آئی، امیر المومنین میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، میرے رب نے مجھے دوہری جنت عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے حیا کا معاملہ۔ نبی مکرم شفیع آدم علیہ السلام کا دربار انور، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں بڑی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتے لیکن بارگاہ کا ادب اور حیا کی وجہ سے سوال زبان پہ نہ آتے۔ کبھی یہ بھی ہوتا، کتب حدیث میں کثیر حدیث ہے، جیسے بخاری شریف کی پہلی جلد میں علم کا باب ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان سے استفسار فرماتے ہیں اس سوال کا کیا جواب ہے، تو حاضرین میں سے لوگوں کو جواب تو آ رہا ہے لیکن وہ کہتے بارگاہ کی تعظیم اور حیا کی وجہ سے ہم جواب عرض نہ کرتے۔ امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مزی کے بارے میں کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے حیا آئی کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی اقدس میرے حرم میں ہے، نکاح میں ہے، تو میں ڈائریکٹ حضور سے سوال نہ کیا اس حیا کی وجہ سے۔ ہم اولیاء کی طرف آ جائیں تو بعضوں نے اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا کہ کبھی وہ وقت تھا کہ لوگ بغل کا نام بھی حیا کی وجہ سے نہیں لیتے تھے۔ اب تو بات بات پہ گالی ہے، ماں بہن کی گالی، اچھا جگری یار ہیں، چائے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں
اور کان سن نہیں سکتے، وہ اس کے معاذ اللہ ماں بہن کو گالی دے رہا، وہ اس کے ماں، اور اس کو کیا کہہ رہے؟ مذاق. جی جی حضرت، اس کو کیا کہہ رہے؟ جوک. اس کو کیا کہہ رہے؟ وقت گزارنا. اور یہی کام راہ چلتے راہگیر سے ہو جائے تو کہتے ہم تمہاری 7 نسلوں کو ختم کر دیں گے. جی جی تو یہ کیسا سسٹم ہے، کیسا نظام ہے، کیسی طرز عمل ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زیر بغل پھوڑا نکل آیا، پھنسی نکل آئی، تو لوگ تیمارداری کرنے آئے کہ عارضہ کیا ہے. تو اب اس دور میں بغل کا نام لینے کو بھی حیا مانے ہوتی تھی، تو بازو اٹھا کے فرمایا کہ بازو کے اندر کی طرف پھوڑا نکلا ہوا ہے. اللہ تو یہ اللہ رسول کی بارگاہ کی حیا، عام معاشرے کے اندر کی حیا. اب آ جائیے وہ اگلے سوال کی طرف. جان عالم علیہ السلام نے اس کی خبر پہلے سے دی تھی کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب ننگی ہونے سے مراد کیا ہے، برہنہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہی باریک لباس پہننا، دوسرا یہی ہے کہ مکمل لباس نہ پہننا. دیکھیے اب صاحب اور ہمارے جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی اس بات پہ غور کریں. ہمارا دین جب ایک چیز کو حرام قرار دیتا ہے، یعنی اللہ رسول نے جو حرام قرار دے دیا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے بچانے کے لیے، اس غلطی اور حرام کام سے بچانے کے لیے اور بھی تدبیریں بندوں کو دی جاتی ہیں. اب دیکھیں 1 کلومیٹر دور ابھی خطرناک موڑ آنا ہے، لیکن ہائی وے والوں نے پہلے سے بورڈ لگایا، خبردار آگے خطرناک موڑ آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ عین موڑ پہ بورڈ لگا دیا جائے کہ جس نے سپیڈ کو کنٹرول کرنا وہ نہ کر پائے اور وہ بیچارہ حادثے کا شکار ہو جائے. زنا حرام ہے، قیامت والے دن ان کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان ہوا. تو جو چیزیں زنا کا سبب بن سکتی ہیں تو وہ بورڈ پہلے سے لگا دیے. خبردار بے لباس نہ ہونا، نیم اریاں نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، غیر عورتوں کو مت دیکھنا، غیر عورت غیر مرد ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں، اختلاط نہ ہو. تو یہ وارننگ کے بورڈ ہیں. اور بندہ یہ کہتا رہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، میں تو روڈ کراس کر جاتا ہوں، تو پھر انجام کار وہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قبلہ علامہ صاحب بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اور جو آپ نے ایک حیا کا لیول بتایا نا کہ جو پہلے کے دور مبارک میں ہوا کرتا تھا لوگوں کا، تو میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ شاہ صاحب سے. شاہ صاحب آج کل تو سوشل میڈیا پہ معاملہ بہت زیادہ آؤٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ اب ایام 3 مہینے گزر چکے ہیں کہ بھائی بچے کا خوشخبری کا معاملہ ہے، تو وہ عورتیں اس طرح کا لباس اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میاں بیوی آ کر بیٹھیں گے اور پورا اس کے اوپر ایک ولاگ بنائیں گے کہ بھائی دیکھیں ہمارے اس طریقے سے بچہ اتنا ہو گیا. اور مطلب نعوذ باللہ ایسے ایسے معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں حضرت کہ جس کی اسلام میں تو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یا کہلانے والے اب اس طرح کی باتوں پر اتر آئے ہیں. بے لباس تو پہلے ہی ہو چکے تھے، نیم اوریاں تو وہ پہلے نظر آتے تھے، پر گفتگو بھی اس لیول پہ چلی گئی کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ باتیں تو کبھی تصور بھی نہیں تھی. یعنی ہم ایک کمرے میں بھی بندہ 2 کی جگہ تیسرا ہونا تو اس کے سامنے بھی کرنے کا تصور نہیں تھا. چہ جائے کہ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کے سامنے کیا جائے اور غیرت کا بالکل ہی جنازہ نکال دیا جائے. تو آپ اس ماحول کو کیا دیکھ رہے ہیں حضرت؟ کیا یہ وہی شیطان کا جو پاور ٹول ہے اس کا بھرپور استعمال وہ کر رہا ہے؟ عرض کروں اس بارے میں، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خبردار فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت لازم ہے. ناظرین لفظوں پر غور فرمائے، تم پر لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت لازم ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں نے انہیں ہلاک کیا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. اور اگلا جملہ اس کا کہنے لگا یعنی میں نے ان سے گناہ کروائے تو انہوں نے استغفار کر کے اور کلمہ شریف کے ساتھ تجدید کر کے انہوں نے معافی لے لی اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا سے، تو میرا وار خالی گیا. تو اگلی بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس نے یہ بات کہی کہ اب کی مرتبہ میں نے انہیں گناہ خواہش کے ریپر میں لپیٹ کر دیا ہے. اب یہ گناہ کا ارتکاب کریں گے، لیکن جو چیز وسوسہ میں نے ان میں پیدا کیا ہے وہ گناہ کا نہیں کیا بلکہ وہ خواہش کا کیا ہے. دل میں خیال یہی آئے گا کہ یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے، میں یہ ایسا کرنا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا ملکیت چیز ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں. جی
تو عیاشی، آوارہ فکری اور اس طرح کی ہر چیز کو خواہش بنا کر اس نے جس وقت دل میں ڈالا، وسوسہ ڈالا، انہوں نے ارتکاب کر لیا. تو اب جب خواہش سمجھ کے کیا تو نہ لا الہ الا اللہ کی طرف توجہ رہی، نہ استغفار کی طرف توجہ رہی. جی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت ارشاد فرمائی، اس کا معنی بھی اصلاً یہی تھا. یعنی اس کے معنی پر غور کرو. لا الہ الا اللہ، شروع میں یہی جملہ میں نے عرض کیا کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے عطا ہی اس لیے فرمایا تھا کہ دینی دنیاوی ہماری کامیابی کا اصل مرکز یہ ہے، دستور یہ ہے، قانون یہ ہے. جب اس دین کا اقرار کیا ہے تو ایسی صورت میں جو کچھ اس کے اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے عملی طور پہ ہمیں اپنانے پڑیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زندگی ساری کی ساری ہم جو ہیں وہ گزاریں اس دین کے خلاف، لیکن جس وقت مرنے کی بات آئے تو اس وقت کہیں ہمیں ملنی جنت چاہیے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے دستور کے مطابق نہیں ہے. تو مطلب قانون یہ ہوا. پھر ایسی صورت میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ کی کثرت کا فرمایا، اس کا معنی یہی تھا کہ اس کے تقاضوں کی طرف توجہ رکھنا. واہ واہ واہ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی طرف توجہ رکھنا، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں استغفار بھی کثرت کے ساتھ کرتے رہنا. اب جب یہ دونوں چیزیں پیش نظر رہیں، توحید باری تعالیٰ، مر کے میں نے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے ہر عمل کا، تو ایسی صورت میں پھر استغفار بھی کرتا رہے تو یقیناً معنی یہ ہوا کہ ایسا بندہ پھر ایسی چیزوں سے بچے گا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے دین اور حیا کے طور پہ تقاضوں کے مطابق ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کرے گا. قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا. مجھے ایک جملہ یاد آیا صاحب تنبیہ الغافلین علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ نے اپنے بچے کو نصیحت کی. نصیحت کے جملے یہ تھے کہ فرمایا بچے کبھی گناہ کرنے کا خیال آئے دل میں تو زمین والوں کی طرف توجہ کرنا، دیکھنا. مطلب یہ کہ تم دیکھو گے ماں باپ ہیں، لوگ ہیں، دوست ہیں، اگر ان کو معلوم ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ رسوائی ہوگی، عزت خراب ہوگی، تذلیل ہوگی، ذلالت ملے گی. تو شاید ہو سکتا ہے تمہیں حیا آئے، تم گناہ کے ارتکاب سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. صحیح. اگر زمین والوں سے حیا نہ آئے تو پھر آسمان کی طرف توجہ کرنا. یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر زمین والوں کو دیکھ کر حیا نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جو آسمانوں کا مالک ہے اس کی جناب میں دیکھ کر، رب کا غور کر کے تمہیں حیا آ جائے. آسمان کی طرف منہ کرو گے تو شاید ہو سکتا ہے تمہیں یہ لگے کہ آسمان کا مالک مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، اس وجہ سے باز آ جاؤ. آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ اگر تم زمین والوں کو دیکھو تمہیں حیا نہ آئے، آسمان کی طرف دیکھو تمہیں پھر بھی حیا نہ آئے، تو پھر سمجھ لینا تم جانور ہو گئے ہو، اب جو چاہے کرتے رہنا. یہ حالات اس وقت ہمارے ہاں ایسے ہی ہیں. یعنی انسان اپنے آپ کو انسان ضرور سمجھتا ہے، تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ بھی سمجھتا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میری جو کچھ بھی عمل ہیں، جو میرے کام ہیں سارے کے سارے، یہ میری آزادی کے ساتھ ہیں، یہ میری عیاشی کے ساتھ ہیں، یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے. لیکن حقیقتاً ایسی صورت میں حق بات یہ ہے کہ زمین والوں کی حیا بھی یعنی اس کو نہیں رہی، مخلوق کی حیا بھی نہیں رہی، خالق کی بھی نہیں رہی. تو حقیقت کے مطابق دیکھا جائے تو پھر ایسی صورت میں انسان بظاہر انسان رہ گیا ہے، لیکن باطناً اب یہ انسان نہیں رہا، جانور ہو گیا. اب جو چاہے چوراہوں پہ کرتا رہے، پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان میں سے حیا ختم ہو جائے، وہی آپ کو اس بات کے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ کانٹینٹ پرووائڈ کریں، ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں کہ جو مطلب اس طرح کی باتیں ہوں یا بے حیائی کے اس کے اندر معاملات ہوں، اور پھر اسی پر آپ کو ویورشپ بھی ہم دیں گے، اسی پر آپ کو ڈالرز بھی دیں گے. یعنی پوری چین انہوں نے کیسی بنا دی، ایک میکینزم کیسا کریٹ کر دیا حضرت کہ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ پیسہ میرے کس کام کا ہے، کہ نہ حیا بچی نہ ایمان کا کوئی معاملہ ایسا نظر آتا ہے. تو یعنی اب سب کچھ تو ختم ہو گیا. یعنی ایک مسلمان کے لیے ایسے پیسوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، اور ہر سوال کا جواب نبی غیب داں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سب نگاہ اقدس کے سامنے تھا اور ہے بھی. اس حدیث شریف کو دل کے کانوں سے سنا جائے. مفہومی الفاظ ذکر کر رہا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تجھے حیا نہیں تو تو جو چاہے کر. پتہ چلا سب کچھ کب نہیں کرے گا؟ جب حیا ہوگی. جی. اور جو چاہے وہی کرے گا کب؟ جب حیا رخصت ہو جائے گی. اب دیکھیے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا،
لڑکے مرد ہیں، اچھا چھوٹی موٹی بات ہو جائے، کسی بائک والے کا وہ کیا کہتے ہیں ٹکر لگ گئی گاڑی کو، ہم مرد ہیں، کوئی غریب ریڑی بان ہتھے چڑھ گیا، تمہیں دکھائیں گے مردانگی کیا ہوتی ہے. جی بالکل. اور دوسری طرف کانوں میں بندے، ہاتھوں میں چوڑیاں، کان میں کوکے، پاؤں میں گھنگرو، اور ماز یہ ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر فیمس ہونے کے لیے اور 4 بندوں کی بڑھوتی کے لیے کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو کیا مطلب نکلا کہ اس مردانگی کے عنوان پر آپ نے کئیوں کو لتاڑا، مارا، پیٹا، لیکن حیا جب رخصت ہوئی تو کانوں میں بندے بھی آ گئے، ہاتھ میں چوڑیاں بھی آ گئیں، اور حتیٰ کہ بعض حضرات ایسے ان کی ویڈیو منظر عام پہ آتی ہیں کہ لڑکوں نے ساڑی پہن کر اور عورتوں کی طرح وجود کے جو حصے ہیں ان کو عیاں کرنے اور دکھانے کی کوشش چل رہی ہے. استغفر. اچھا پھر دیکھیں کیا بڑے کیا چھوٹے، یعنی یہ جو اب طوفان بدتمیزی چلا ہے، جی پہلے تو ہم کہہ سکتے تھے لڑکے ہیں اور لاؤبالی طبیعتیں ہیں، جو چاہا سو کیا، یعنی ایسا اس اندھیر نگری نے سب کو اپنے جلو میں لیا، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت، سبھی اسی کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا پھر ایک قدم مزید آگے بڑھ کے دیکھیے، آخر سوال اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے. جی مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے کی عورت کو یہ تصور دیا جاتا ہے میرا جسم میں آزادی ہے، اس میں حرج کیا ہے. تیسری چیز یہ کہا جاتی ہے حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. چوتھی یہ ہے کہ بس بندے کی آنکھوں میں حیا، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. جی یہ تو مولانا لوگوں کی باتیں ہیں. اصل میں مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے بھی اپنائے گئے کہ پردہ، شریعت کے احکام، حلال حرام کے معاملات کو مولوی ازم سے جوڑنے کی کوشش کی کہ مولوی ازم کو الگ ازم ہے، اور یہ مولوی خود ساختہ مسائل بنا کر جو چاہا پبلک میں کہا کہ میرا یہ آرڈر ہے، حالانکہ آرڈر اللہ اور اس کے رسول کا ہے. بے شک. سورہ نور وہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی جو تفسیر اور اس کے معنی کی باریکیاں ہیں اس کی بجائے سورہ نور اور وہ جو تفسیر ہے وہ پڑھائی جائے. وجہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حسن یوسف علیہ السلام، مصر کی عورتیں، بی بی زلیخا کا فریفتہ ہونا، تو یعنی عشق و محبت کی جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی ہماری بیٹیوں کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے. حالانکہ پڑھنی کیا ہے؟ تفسیر. سینمے کی گیلری نہیں ہے، بازار کا ہجوم نہیں ہے، غیر مردوں غیر عورتوں کا اختلاط اور ڈانس کی پارٹی نہیں ہے. جی پڑھنی تو تفسیر ہے. تفسیری اقوال بیچ میں آئیں گے نا. صحیح. کہ بی بی زلیخا نے کیا کیا، سہیلیوں نے کیا کہا، کیا سوچا، کیا اسکیمیں بنائی، کیا. تو علماء کرام نے لکھا کہ وہ بھی نہ بیٹیوں کو پڑھاؤ. وجہ کہ وہ چھپے ہوئے تصورات اس کے ذہن کی سطح اور قلب کی سطح پہ نہ ابھریں. تو سورہ نور کیوں سکھاؤ؟ کیونکہ سورہ نور میں حکم ہوتا ہے حبیب ایمان والے مردوں سے فرمائیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے خوب ستھرا ہے. اللہ. اور ایمان والی عورتوں سے فرمائیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اللہ اکبر. تو لہٰذا تفسیر کی بات بھی جب آئے گی تو یہ ایک نازک صنف ہے، یہ شیشیاں ہیں اللہ جو معمولی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتی ہیں. اب یہ کہہ دینا میری یہ نیت نہیں ہے، ملا کو کیا اعتراض ہے، مذہب کے ٹھیکیدار کو کیا اعتراض ہے، میری تو یہ نیت نہیں ہے. میں یہاں پہ یس کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ کی دعوت پہ پنجاب سے یہاں کراچی میں آئے، جی حضور. تو اب ایئرپورٹ کے داخلے کے وقت ہی کہتے ہیں آپ کی گاڑی میں کوئی ویپن تو نہیں ہے. پھر 2-3 جگہ مشینوں پہ چیک کر کے بھیجتے ہیں. تو اب میں جیب میں پسٹل رکھ کے جاؤں اور میں ایئرپورٹ والوں سے الجھتا رہوں کہ میں تو ایک مذہبی پروگرام کے لیے جا رہا ہوں، تو میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں کہ میں خدا نہ خواستہ سواریوں پہ فائر تان دوں گا. تو وہ مجھے کہیں گے مولانا عقل سے کام لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ حملہ آور ہوں گے، پر آپ کا روپ دھار کے کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ پابندی لگائی جائے گی، کیا بات. بچا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم. واہ 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 واہ. تو اس لیے مسلم معاشرے کی بہن بیٹی سے یہی گزارش ہے کہ آپ کی نیت بری نہیں ہے. اللہ. خدا نہ خاصہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ بے راہ ہیں یا غلیظ سوچ کی متعامل ہیں، لیکن آپ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی بیٹیاں ہیں. بہت اچھے. آپ کو حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی جو تعلیمات اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور بات کو مزید مختصر کروں، آپ یہ فرمائیے کہ علم میں، حلم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں
امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی مثل کون ہو سکتا ہے اللہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں سند دے اے میرے محبوب کی پاک بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جی تو اللہ رب العزت تو ان سے بھی فرماتا ہے کہ تمہارے دروازے پر کوئی غیر مرد باہر آئے تو تم نے اس کا جو جواب دینا ہے تو جو فطرتی طور پر عورت کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، گداز اور ملائمت ہوتی ہے، فرمایا اس طرح بات نہیں کرنی. اللہ ایسا نہ ہو کہ آوازوں کی نرمی سے جو باہر دروازے پہ پردے پہ کھڑا ہے اس کے دل کا روگ نہ بیدار ہو جائے. اللہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس نے دل بنایا، دماغ، کان، آنکھیں اور سارا وجود بنایا. تو جب پاک باز، پاک تینت اور اعلیٰ کردار امہات المومنین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ کار بیان فرما رہا ہے، تو آج کے دور میں ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹی، بہن، بھائی، بہو کو اس پر زیادہ عمل کی ضرورت. واہ جی واہ، سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب یہ شاید فرمائیے گا کہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ جو حیا سوز مناظر ہمیں سننے میں ملتے ہیں وہ خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں. اب خوشی کے موقع پر بالکل ہی بے لگام ہو جاتے ہیں ایسے ایسے فنکشنز، بالخصوص شادی کے موقع پر، اور جو اختلاط مرد و زن کا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نہ جانے کون کون سے، اب تو ڈانس پارٹیاں، اور پھر پہلے میوزیکل نائٹ جو ہوتی تھی نا، اب بولا کہ یار میوزیکل نائٹ، کچھ گھر کے بڑے تھے وہ کہتے تھے بیٹا نہیں کرو، تو اس کو قوالی نائٹ کا نام دے کر اب وہی کام اس میں کیا جا رہا ہے. تو حضرت کیا کہیں گے کہ یہ شادی جو کہ ایک ضابطہ نکاح جو کہ ایک بہت خیر والا عمل، خیر والا معاملہ ہونا چاہیے تھا، اس کو اس طریقے سے کہ شادی ایک طریقے سے مشکل بھی کر دی، دوسروں کے لیے ایک الگ معاملہ کہ بھائی اب وہ شادی کی طرف بڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، یہ الگ مسائل ہیں، اور بے حیائی والے جو معاملات بڑھ گئے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضور برنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ سے جو نکاح کے بارے میں احکام آئے، پہلے مختصراً صرف وہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور باقی جتنے معاملات ہیں پھر وہ سمجھ آئیں گے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت میں نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 ایجاب و قبول، صحیح، وہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ یعنی جب ایجاب و قبول کیا جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب سے حکم یہ ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. یہ 2 چیزیں شرط ہیں. یہ تھی نکاح کی تقریب. اور اس کے بعد اس کے اعلان کے لیے جو بہترین طریقہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ولیمہ تھا. صحیح. یہ تھے پوری نکاح کا مسئلہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جاری ہوا. اب اس کے علاوہ 1 دن پہلے، 2 دن بعد، 4 دن پہلے، پورا 7 دن کا جتنا معاملہ ہے یہ سارا کا سارا ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا. اس کو یہ آزادی فکر کا نام دیں، عیاشی کا نام دیں، ہمارے پاس پیسہ ہے اس لیے ہے، یہ جتنے چاہے نام دے لیں. لیکن میں عرض کروں گا کائنات میں سب سے زیادہ امیر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جس ذات کو بنایا وہ ذات بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس ذات کا فقط اختیاری ہے سرکار کا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اپنا اختیار ہے. اور خزائن پر ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. وہ شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں حرم میں آرام کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے خزائن، زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دیں. اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونے کے ہو کر چلیں. یہ سب اختیارات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقتاً ہیں، حقیقتاً ہے. یہ محض ارشادات اور ملفوظات نہیں ہے، حقیقتاً ہے. لیکن اس درجہ زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات بھی ہیں اور سب معاملات اور سب شانیں ہیں. اس کے باوجود حضور کا ایک نکاح میں آپ کے سامنے عرض کروں. خیبر فتح ہوا تو خیبر کی شہزادی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مال غنیمت کے کسی صحابی کے حوالے کر دیا. ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق یہ بنتا تھا، وہ شہزادی ہیں، اگر آپ انہیں اپنی خدمت پر معمور کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. باقی جیسے حضور کا مزاج گرامی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کیا اور اس صحابی کو متبادل مال غنیمت دے کر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی خدمت میں لیا اور نکاح فرما لیا. اب وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن جس وقت ولیمہ کا مرحلہ آیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان لگایا جائے. دسترخوان لگا. سب صحابہ کرام علیہم رضوان فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس دسترخوان پہ حاضر کرے. کوئی 1 کھجور لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی شہد لے آیا، کسی کے پاس پنیر تھا وہ لے آئے، وہ دسترخوان پہ لگا دیا.
جب یہ سب چیزیں جمع ہوئیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کائنات میں سب سے زیادہ جنہیں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اختیار بھی ہے، مال چاہیں جتنا حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا جائے، کسی چیز کی کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو اس کے باوجود فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ یہ دسترخوان جس وقت لگا کہ کھجور کوئی لایا، پنیر کوئی لایا، ستو کوئی لایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ولیمے کا کھانا ہے، تناول کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولیمہ ہو چکا. اللہ اکبر. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فرمان سرکار کا یہ ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک بہترین نکاح برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ والا ہوتا ہے جس میں خرچ کم کیا جائے. اللہ اکبر. برکت والا نکاح ہوتا ہے وہ. سب سے بڑھ کر برکت والا، اعظم برکتن، سب سے بڑھ کر برکت والا جو نکاح ہے وہ یہ ہے کہ جس میں خرچ کم کیا جائے. یہ انسانی عقل اس مسئلے میں الٹی ہوئی ہے. جی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے جو چیز وجہ ارشاد فرمائی ہے، جو سبب بیان کیا، وہ ہے کم خرچ کرنا. اب عقل انسانی الٹی ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ ہماری خوشی کا موقع ہے، کون سا بار بار آئے گا، لہذا جی کھول کے خرچ کیا جائے. جی. پھر اس کی بے برکتی کے معاملات جتنے ہیں وہ سارے کے سارے بات میں ظاہر ہوئے. جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ جو لفظ آپ نے کہہ دیے وہ بڑے خوبصورت تھے. اگر مجھے جواب میں اجازت دی جاتی تو میں ضرور کہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا. اب یہ قوالی نائٹس، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، میں یہ عرض کروں گا انسان کو چاہیے کہ اگر وہ سوچے کبھی کہ اس کا مال کیسا ہے، حلال ہے حرام ہے. تو میں کسی بندے نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا اگر انسان کو یہ سوچنے کی کبھی موقع مل جائے، یہ کبھی فکر آئے کہ میرا مال ہے کیسا، اس میں عنصر حلال کا ہے حرام کا ہے کیسا، اس کو چاہیے وہ دیکھے خرچ کہاں ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جہاں خرچ ہو رہا ہے پھر سمجھ لے کہ اس کا مال آیا بھی ایسا ہی ہے. اللہ اکبر شاہ جی. اب یہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے جن کے حوالے کیے جا رہے ہیں، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ. آپ نے چلے بڑی محنت کر کے، دنیاوی کسب کر کے، معاش اور یہ وہ ساری تنگیاں دے کر یہ مال کمایا. حوالے آپ نے کن کے کیا؟ ان لوگوں کے کہ جنہوں نے محض عیاشی میں اس کو اڑانا ہے. تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع میں اس چیز کی اجازت نہیں. اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو قانوناً بھی اخلاقاً بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ کا مرحلہ تو ایسا ہے. لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ جو آپ قربانی کے مرحلہ پر یا اور دینی شعائر کی انجام دہی کے موقع پر آپ کہتے ہیں کہ غریب کا فائدہ ہو جاتا، تو عرض گزار ہے کہ یہ زیادہ صحیح مرحلہ ہے کہ اس کو غریب کے ہاں خرچ کیا جائے تاکہ اس کا معاملہ بھی آسانی سے حل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کچھ اس کی وجہ سے آپ پر رحم فرمائے. تو یہ ہمارے ہاں لوگوں نے اب نکال لیے ہیں طریقے ایسے جس کی وجہ وہ کہتے ہیں عیاشی بھی ہونی چاہیے لیکن حلال کا لیبل لگا کر. اللہ اکبر. چاہیے وہی، یعنی فکر آزاد ہے، آوارہ ہے. وہ چاہتے یہ ہے کہ کوئی فکر، لیکن وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے وہ قوالی نائٹ کرا لیتے ہیں. اللہ. بہرحال حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے یہ منافی ہے، صحیح نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر آگے آنے والی زندگی کے اندر بے برکتیاں آپ دیکھیں. سب سے زیادہ اس وقت جو پریشانی ہے وہ اولاد نہ ہونے کی ہے. جی. بے برکتی کا پہلا مرحلہ جس وقت آپ نے شروع کیا، قدم اٹھایا، اسی وقت آپ نے ناجائز کام سے اس کی ابتدا کی. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا رحم اپنا اور برکت روک لے جو اولاد کی صورت میں ہونی تھی، تو پھر اس پر کیا کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قبلہ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ ہی شرم والے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس شرم جھجک کی وجہ سے شاید خیر والے کاموں سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ شرم و حیا اگر آپ کو خیر والے کاموں سے بھی بلا وجہ روکتی ہے تو یہ مناسب ہے؟ نہیں، وہ شرم و حیا نہیں ہے، وہ اصل میں معاشرے کے دیے ہوئے انداز سے ہی اس کا ڈر اور خوف ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک جائز درست کام کر رہا ہے تو اس کو اس کرنے میں لوگ کتنا ہی اس کو کن اکھیوں سے دیکھیں یا اعتراض والے الفاظ اس کے لیے استعمال کریں، اگر وہ حق پر ہے اور درست ہے. اچھا، وہ یہ نہیں، حق پر ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میں حق پر ہوں. اس کے لیے وہی کرائیٹیریا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. مثال کے طور پر بادشاہ وقت نے دعوت کی، علماء محدثین اس پہ جمع تھے. تو اب ہوا یہ ہے کہ برتن کو صاف کرنے کا حدیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی، کھانے کے برتن میں اتنی چیز ڈالی جائے جتنا بندہ کھا سکتا ہے. پھر فرمایا اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. تو چونکہ وہ محدث تھے رحمہ اللہ، تو انہوں نے اس کی صاف کرنا شروع کر دیا. تو اب بعض حضرات ان کو کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہ اوہو بادشاہ کا محل ہے اور اتنی سرکاری سطح کی دعوت اور حضرت یہ کیا کر رہے ہیں.
تو وہ اپنے ذوق سے لگے رہے اس ادائیگی سنت اور حکم کی تعمیل میں، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے کیا دیکھ رہے تھے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، تو میں بادشاہ کے دسترخوان اور محل کی وجہ سے اپنے آقا علیہ السلام کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا معترض کا کام اعتراض کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا حق پر ہے یا آپ کا عمل درست ہے، اللہ تو اس معاملے میں حجاب نہیں۔ اب جیسے میں نے ابھی پہلے گفتگو میں عرض کیا کہ حضور مولا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو لیکن خود حجاب اور حیا مانے ہوئی، تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ مسئلہ پردے میں رہ جائے، تو آپ نے دوسرے صاحب کو بھیجا تاکہ مسئلہ بھی علم میں آ جائے اور اس پر عمل کا جو ذوق ہے وہ بھی ہو۔ حیا کے معاملے میں ہمیں شروع سے یہ کام چلانا پڑے گا۔ دیکھیے، ایک وہ ہے جو معاشرہ گزر رہا ہے، ہم صرف اس پہ روتے دھوتے نہ رہیں، مستقبل کا پلان کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں سبحان اللہ۔ کہ گھر کا سربراہ، ماں باپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، استاد صاحب مدرسے کا یا اسکول کالج کا وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، مشائخ طریقت کو بھی چاہیے کہ آپ کے پاس بڑی بڑی مسندیں اور آستانے ہیں، خدا کے لیے ان مسندوں اور آستانوں کو نبی پاک علیہ السلام کے دین کی اشاعت اور اپنے مرید و متوسلین معتقدین محبین کو خیر پر عمل کی ترغیب دی جائے۔ اب صرف اس پہ ایک چیز دیکھ لیں، ہمارے ہاں تو بڑے بڑے جرموں کو دیکھ کر چشم پوشی کی جاتی ہے، اور کتب حدیث میں ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ملاحظہ فرمایا یا آپ کی خدمت میں یہ خبر پیش کی گئی کہ کوئی بندہ ننگا نہا رہا تھا، تو آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، صحابہ کرام علیہ مردوان کو جمع کیا اور فرما خبردار کوئی ایسا نہ کرے۔ یہ برہنہ نہانا یہ پرانی امتوں والوں کے طریقے تھے کہ وہ اس قسم کا ارتکاب کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر فرد، ایک تو یہ فورم ہے جس کو ماشاءاللہ آپ لے کے چل رہے ہیں، اللہ مزید آپ کو کامیابیاں دے، یہ ماشاءاللہ کئی سالوں سے ایک حسین سلسلہ ہے، گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہ صرف اس ملک میں بلکہ بیرون دنیا بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے، ایک گھر میں ماں باپ کا طریقہ ہے، ایک کالج یونیورسٹی میں استاد کی ذمہ داری، اور پھر مسجد کے امام صاحب کی اور ان کے پاس پڑھنے والے جو طلباء شاگرد ناظرہ قرآن پڑھنے والے ان کی تربیت کی جائے۔ گھروں میں چھوٹی بیٹیاں ہیں، شروع سے ہی ان کو با پردہ جو لباس ہوتا ہے وہ پہنایا جائے، بازار سے ان کے کہنے کے باوجود بھی وہ کپڑے لے کر نہ دیے جائیں کہ جن کی جو ابھی ان کی عادت بن جائے گی تو پھر تو بڑی عمر میں جا کر وہ اس کو کسی قسم کا بھی عیب تصور نہیں کریں گے۔ اس چیز کا لحاظ رکھا جائے۔ ہمارا دین کتنا ستھرا ہے، کتنا پاکیزہ ہے کہ جب بچے بچیاں تھوڑا سا شعور کو پہنچیں، سگے بہن بھائی ہیں لیکن فرما ان کے بستر الگ کر دو۔ تو جب بہن بھائیوں کے معاملے کے اندر اس قدر احتیاط کا حکم ہے تو پھر غیر مرد اور غیر عورت کے معاملے میں احتیاطی تدابیر کا کس قدر حکم ہوگا۔ اس لیے ترغیب بھی ہوتی رہے اور ہر فرد اپنے اپنے طور پر ان ذمہ داریوں کو نبھاتا رہے، انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی۔ اور بالکل میں اپنی بات کو مزید کلوز کرتا ہوا یہ عرض کروں گا کہ اس کے لیے ہمیں ایک تو ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم ختم درود والے لوگ ہیں، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ختم درود سے اب عمل کی دنیا کی طرف قدم جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم صحابہ پاک کے، اہل بیت اعظام کے، امہات پاک کے اور اہل بیت نبوت کے مقدس اور پاکیزہ افراد، ان کی خدمتوں میں نیازیں اور نیاز مندیوں کا سلسلہ کرتے ہیں۔ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا علیہ وبارک وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کبھی ان کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی سوائے ایک دن کے۔ وہ کب؟ جب ان بی بی پاک نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ایتھوپیا میں عورت کا جنازہ یوں لے جاتے ہیں کہ اس کی چارپائی پہ کھجور کی شاخ تن کے کپڑا ڈال دیتے ہیں اور وہ میت پوشیدہ رہتی ہے۔ کہ اس دن حضرت مخدومہ کے ہاں ہم نے مسکراہٹ دیکھی، اس دن حضرت مخدومہ کے ہاں مسکراہٹ دیکھی۔ سرکار علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کس چیز پہ مسکراہٹ؟ کہ اب میرے کفن پر بھی غیر کی نظر نہیں پڑے گی۔ اور پھر اس کے باوجود حضرت مخدومہ کریمہ نے وصیت فرمائی مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کہ میرا جو جنازہ ہے اس کا اہتمام رات کے وقت کیا جائے۔ تو یہ اہتمام ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ 60 حوروں کا جھرمٹ ہو
اور مخدومہ بیچ میں، اور پھر آواز آئے حشر والو سروں کو جھکاؤ آنکھوں کو بند کرو کہ محبوب کی شہزادی جنت میں تشریف لے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹیوں کا نام کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ بھی رکھا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کس کی کنیز، کس کی غلام اور کس کا نور، تو انشاءاللہ ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب نے بڑی ہی کمال بات فرمائی کہ بچیوں کو اس عمر سے تربیت دیں کہ جب وہ آپ کی بات سن رہی ہیں، مان رہی ہیں، اس وقت سے ان کا لباس اور ان کی تعلیم و تربیت میں ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور پھر میں کہوں گا ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ بھائی وہ کوئی ایسی الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا، کسی ایسے میڈیا سے تو نہیں جڑی ہوئی کہ جب وہ آپ کی باتیں سنیں جو اسلامی باتیں ہوں، جو ہمارا شعار ہو، اور جب وہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ جو مغربی طرز پہ چل رہے ہیں، جب وہ ڈفرینس دیکھے گی کہ نہیں یار یہ بات کہاں، اور یہ تو معاملہ بالکل الگ نظر آتا ہے، تو اس کو جب یہ ڈفرینس نظر آتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ باغی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ کہیں آپ کے بچے یا بچیاں ایسے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے تو نہیں جڑے ہوئے کہ جو ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، جو اسلام کے بالکل برعکس ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ یہ توجہ بھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ شاہ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں اچھے اعمال پہ جو اسلامی شاعر ہیں ان کو اپنانے پر حوصلہ افزائی نہیں ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے بات کروں تو جو اسلامی خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں نا اس پر حوصلہ شکنی بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ شارٹس پہن کر بالکل بازار میں آ گیا، جہاں ہماری مائیں بہنیں بھی بازار میں ہیں، تو یعنی یہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ کیا پہن کر آ گیا، وہ مکمل لباس والوں کو دیکھ کے وہ حیرت کر رہا ہے۔ یعنی ہم اگر حیرت کریں نا کہ یار اس نے شارٹس پہنا ہوا ہے کتنی عجیب بات ہے، تو وہ ہمیں عجیب طریقے سے دیکھے بھائی کس معاشرے میں رہتے ہو۔ یعنی یہ باڈی لینگویج لوگوں کی ہو گئی حضرت، تو یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اس پر کلام فرماتے بس۔ اب سب جی عرض یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ گناہ کی جو لذت ہے وہ اس کا احساس جو ہے وہ باقی ہے، گناہ ہمیں لذت رکھی گئی ہے، لیکن نیکی کے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے لذت کی بجائے اس کو آخرت پر جو ہے وہ موقوف فرمایا۔ اللہ اب یہاں بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، لیکن جب نیکی کرتا ہے تو اس کا تعلق جو کہ اخروی جہان کے ساتھ ہے، اس کا نتیجہ وہاں پر نکلنا ہے، ثمرہ نتیجہ اچھائی کے اعتبار سے اور درجہ ثواب کے اعتبار سے اس کا نتیجہ وہاں پر۔ لیکن یہاں جب گناہ کرتا ہے تو لذت محسوس کرتا ہے تو مزید آگے وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، نیکی کرتا ہے تو لذت محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو بھی ثواب بنا کر آخرت میں اس کو دیا جائے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں تو آپ سے پہلے جو خواتین گزری ہیں انہوں نے بھی زندگیاں گزاری ہیں، آپ اکیلے تو نہیں ہیں کہ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ سے پہلے خواتین زندگیاں گزار گئیں۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت سیدہ سودا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرض حج کیا اور اس کے بعد کبھی ساری حیات ظاہری میں اپنے حجرہ سے باہر نہیں آئے۔ اللہ خواتین نے عرض کیا کہ جی آپ حج کے لیے نہیں جاتی، آپ عمرہ کے لیے نہیں جاتی، تو کہا جی مجھ پر حج فرض تھا وہ کر لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مجھے جو حکم فرمایا ہے وہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو۔ جی تو اب چونکہ گھر میں رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے لہٰذا میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گی، تو پھر وہاں سے آپ کا جسد مبارک بعد وصال لایا گیا ہے باہر۔ یہ حضرت سیدہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرحلہ۔ اچھا، ایسے شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت الہیہ کے مناظر دیکھنے کے لیے آپ نے سیاحت کا بھی ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں پوری دنیا میں نے اگر پاکیزہ اور عزت دار خواتین اگر دیکھی ہیں تو وہ نابلس شہر میں دیکھی۔ کہا جی اس میں کیا حکمت؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کی خواتین کا میں نے ایک مزاج دیکھا۔ اب نابلس ترقی یافتہ شہر تھا، نابلس کے اندر اچھا ہوا یہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا صرف پورے ہفتے میں ایک دن جمعۃ المبارک کے دن خواتین اپنے گھروں سے باہر آتی تھیں اپنی ضرورت کا کام کر کے، پھر اندر اگلے جمعے کو پھر نظر آتی، اس کے علاوہ کبھی نظر نہ آئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے مسجد اقصی شریف میں دیکھا، میں داخل ہوا تو وہاں چھوٹے چھوٹے محراب بنے ہوئے ہیں کہ جہاں مسجد اقصی شریف وہاں کی رہنے والی خواتین نے اعتکاف ساری زندگی کا کیا ہوا ہے، وہاں سے جنازے باہر لائے جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ اپنی زندگی پوری میں کبھی باہر نہیں آتی۔ یہ خواتین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں آپ خود غور فرمائیے کہ ان کا مقام کیا ہوگا اور آپ کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رب العالمین جل وعلا ان پر کرم فرمائے، شاید انہیں ہدایت نصیب ہو جائے اور دیکھیں کہ ان کے اس عمل کے ذریعے سے جو آنے والی نسل کو نقصان ہو رہا ہے
اس کا جو خمیازہ ہے وہ ساری قوم کو من حیث المجموع جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، یقیناً آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اور جو ٹاپک حیا، جس پر بہت ہی کمال گفتگو ہوئی ہے، علماء کرام نے فرمائی ہے، یقیناً انشاءاللہ ہمارے گھر میں اگر اس طرح کے پروگرام چلتے رہے نا، تو میں کہتا ہوں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مدنی انقلاب برپا ہو جائے۔ ہر بندہ سمجھ جائے کہ میری حدود و قیود کیا ہے جو مجھے شریعت نے بتائی ہیں، میں نے اپنے دائرے میں رہنا ہے۔ اور جب ہر بندہ اپنے دائرے میں رہے گا نا، پھر آپ بتائیں کہ یہ بد نگاہی، بے حیائی، اس کا تو داخلہ ہی ممنوع ہو جائے گا آپ کے گھر کے اندر۔ اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہو گیا تو پھر یہ بات محلے تک پہنچتی ہے، اور پھر محلے سے معاشرہ پورا ہی الحمدللہ درستگی کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، بہت آپ نے کمال گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ ثنا خانوں کا شکریہ، بہت ہی خوبصورت عقیدت پیش کی۔